الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. سمعت ابن أبي نعيم سمعت عبد الله بن عمر وسأله رجل عن المحرم قال شعبة أحسب يقتل الذباب فقال أهل العراق يسألون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحا نتایا من الدنیا. بزرگان ملت، عزیزان کرام قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، یہ ہمارا ہفتہ واری درس بخاری سلسلہ وار جاری و ساری ہے. ماہ محرم کی مناسبت سے ہم نے مناقب امام حسین، ان کی شہادت کا ذکر کرنے کا ارادہ کیا تھا. گزشتہ اعلان کے مطابق انشاءاللہ العزیز آج ہم شہادت امام حسین اور اہل بیت اعظام کے متعلق چند باتیں سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. امام حسین رضی اللہ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے نواسے ہوتے ہیں، لیکن آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابنایا، حسن اور حسین کو ابنایا. کیا کہا؟ یہ میرے بیٹے ہیں کہا. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ فرماتے حسن اور حسین کے لیے تو بیٹے ہیں، بیٹے سے تعبیر آپ نے کی. جس وقت امام حسن اور امام حسین پیدا ہوئے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تشریف لے گئے. جب حسن پیدا ہوئے تو بھی گئے اور حسین پیدا ہوئے رضی اللہ عنہما، دونوں بھی پیدا ہوئے تو تشریف لے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے. آپ نے ارشاد فرمایا اے علی ان کا کیا نام رکھا گیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حرب کہا. تو آپ نے ارشاد فرمایا امام حسن کے لیے حرب نہیں بلکہ حسن کہا. جب امام حسین پیدا ہوئے تو پھر تب پوچھا
ان کا نام کیا ہے؟ تب بھی آپ نے کہا کہ حرب، تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا حرب نہیں حسین کہا۔ حسن اور حسین دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، حسنہ، خوبصورت، عربی میں کہتے ہیں خوبصورت، خوب رو، اچھے اخلاق، اچھے کردار، یہ دونوں کا ایک ہی مادہ ہے۔ مادہ کا مطلب جس حروف، حسن کے اندر جو حروف ہیں حسین کے اندر بھی وہی حروف ہیں، یہ حسنہ سے بنا یہ۔ تو یہ جو ہے نام رسول پاک علیہ السلام نے رکھا اور ان کی تعنیق فرمائی۔ تعنیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کھجور چبا کر، شہد لے کر اپنے خود لعاب کو لگایا، چبایا، چبا کر کیا کیا، امام حسن کے منہ میں بھی ڈالا اور امام حسین کے منہ میں ڈالا۔ اور رسول پاک علیہ السلام کے وفات کے وقت 5 اور 6 سال کی عمر، علی الاختلاف، امام حسن 1 سال کے بڑے تھے، امام حسین 1 سال کے چھوٹے تھے، علی الاختلاف، اختلاف ہے، کسی نے کہا کہ 6 سال، کسی نے کہا 5 سال، بہرحال اختلاف۔ حضرت امام حسن 6 سال کے اور امام حسین 5 سال کے تھے جس وقت آپ انتقال کر گئے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ننھے تھے، چھوٹے تھے۔ اور یہ بات بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی حیات ہی میں امام حسن کی شہادت کا اعلان ہو چکا تھا۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں اعلان ہو چکا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام جس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی گودی میں لے کر ان سے پیار و الفت کا اظہار فرما رہے تھے، محبت کا اظہار فرما رہے تھے، محبت کا اظہار فرما رہے تھے، اس وقت حضرت جبرائیل امین آئے اور یہ پیغام پہنچا دیا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس بیٹے سے، جس نواسے سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جن کے گالوں کو چوم رہے ہیں اور جن کا بوسہ لے رہے ہیں، جن سے آپ مسرت و خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں انہیں آپ ہی کی امت کے چند افراد بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کر دیں گے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسکرانے لگے، پھر بعد میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ مسکرا رہے تھے تو سبب کیا، اور اب جو ہے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں تو سبب کیا؟ اسباب آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، ان کو دیکھ کر میں مسکرا رہا تھا، ان کے کھیلنے اور ان کے اس طرح چہرے کو دیکھ کر میں مسکرا رہا تھا، لیکن جبرائیل امین ابھی آئے تھے اور میرے اس بیٹے کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کریں گے تو مجھے رونا آ گیا، میرے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ، ابتدائی چیزیں میں آپ کو اس لیے مقدمے کے طور پر اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح خاکہ بیٹھے اور اگلا مضمون سمجھ میں آ جائے۔ اس طرح یاد رکھیں کہ خلافت کا جو دور ہے، 30 سالہ خلافت راشدہ کا جو دور ہے وہ چلتا رہا۔ خلافت راشدہ کا دور اس طرح چلتا رہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2.5 سال خلافت کے فرائض انجام دیتے رہے، حضرت عمر فاروق 10 سال تک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک، 5.5 سال تک سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ 6 مہینے، امام حسن رضی اللہ، یہ اس طرح 30 سالہ دور خلافت راشدہ کا چلتا رہا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے۔ 60 ہجری کا آخری دور تھا، 60 ہجری۔ آج کیا چل رہا ہے؟ 1445 شروع ہو گیا، 1444 ختم ہو گیا، محرم ہے، جب سے ایک 1445 شروع ہو چکا ہے۔ 60 ہجری
یعنی رسول پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت کر کے تقریباً 50 سال ہو چکے تھے، حضور کے وفات کے 50 سال ہو چکے تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یزید تخت نشین ہوا۔ میں ان تمام باتوں کی طرف گئے بغیر مقدمے کے طور پر آپ کے ذہن میں آ جائے وہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے سب سے پہلے جو جلیل القدر صحابہ اس زمانے میں تھے ان سے بیعت لینے کے لیے اعلان جاری کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے۔ سب سے پہلے اس نے اعلان کیا کہ یہ بیعت کر لے، یہ مکہ مدینہ میں رہا کرتے تھے، اگر یہ بیعت کر لے تو سارے لوگ بیعت کر لیں گے، سارے لوگ مان جائیں گے۔ اسے خوف تھا، اسے ڈر تھا اس بات کا کہ ضرور انکار کریں گے۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے، میں تو بگڑا ہوا ہوں، وہ جانتا تھا۔ اسی لیے شدت کے ساتھ اس نے اصرار کیا، فوج کو روانہ کیا اور بیعت پر اصرار کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکل گئے، مکہ المکرمہ آ گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ بھی وہاں سے مدینہ المنورہ چھوڑ کر فوراً مکہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو اس وقت کوفہ والوں کو معلوم ہو گیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کس کو معلوم ہوا؟ کوفہ والوں کو۔ جب کوفہ والوں کو معلوم ہو گیا تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے دور میں اسلامی مرکز جو آپ نے بنایا تھا کوفہ کو بنایا تھا، وہاں جلیل القدر صحابہ منتقل ہو چکے تھے، وہاں حضرت علی رہے، شہادت کا جام وہاں پر آپ نے پیا، تو کوفہ والوں نے وہاں بلایا، اے امام حسین آپ تشریف لائے۔ 100 کی تعداد میں خطوط آئے اور خطوط کے اندر یہ لکھا تھا کہ آپ اگر آئیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اگر آپ نہیں آتے ہیں تو ہم رب کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے، یہ شکوہ کریں گے کہ پروردگار عالم حق پرست کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنا چاہتے تھے، کوئی اٹھ کر کھڑا ہی نہیں ہوا، کوئی امام بڑا ہی نہیں، تو ہم کس کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ اس طرح کے مختلف مضامین پر مشتمل خطوط آپ تک جب پہنچ چکے تو آپ نے ارادہ کیا کہ مجھے کوفہ جانا ہے، آپ نے ارادہ فرمایا کہ مجھے کوفہ جانا ہے۔ اور کیوں جانا ہے یاد رکھ لے، کیوں جانا ہے ذہن میں لے آئیں کہ وہاں کوفہ جانے اس لیے جانا ہے کہ یہ اگر یزید خلیفہ بن بیٹھا ہے، اگر اس کی خلافت کا سلسلہ ایسی ہی جاری رہے گا، وہ خود شرابی ہے، وہ خود زنا کرنے والا ہے، وہ خود بدکار ہے، تو جب بادشاہ جو بدعملی میں مبتلا ہو، بدکاری میں مبتلا ہو، تو رعایا کے اندر قوانین بھی ویسے ہی نافذ ہوتے ہیں، رعایا بھی اس طرف مائل ہونے لگتی ہے، رعایا بھی ویسی ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ اور خلیفہ حق پرست ہو تو رعایا کے اندر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور قوانین بھی ایسے نافذ کرتے ہیں، شرعی قوانین نافذ کرتے ہیں۔ جان گئے کہ اگر ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو گویا ساری امت کو گناہوں کے دلدل میں ڈال دینا ہے، خرافات جنم لیں گے، بدعتیں جنم لیں گے، فسق و فجور عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، شراب پینا عام ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے کہا کہ میں ہاتھ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، امام حسین رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ نے کہا کہ اب ہم ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنے والے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ آ کے اپنا آزادانہ خلافت کا اعلان کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ
کو جب خطوط ملے تو آپ جانے کا ارادہ فرمائیں. کہاں جانے کا؟ کوفہ جانے کا ارادہ فرمائیں. تو اس وقت آپ جانے سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ چلو معلوم تو کر لیں، یہ کوفہ والے ہیں، بڑے بے وفا ہیں. والد گرامی رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی، جب ساتھ نہیں دیا انہوں نے. امام مسلم اپنے چچا زاد بھائی کو روانہ کیا، جاؤ تم دیکھو وہاں کے حالات حقیقت میں جو کہہ رہے ہیں حقیقت میں ہمارے لیے سازگار ہیں یا نہیں ہے. مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب اپنے 2 صاحبزادے مختصر سا لشکر لے کر کوفہ جب پہنچے تو پہلے دن ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیعت کی، ہزاروں کی تعداد میں. امام حسین رضی اللہ عنہ کے دست پر ہزاروں کی تعداد میں، ابتدا میں ہزاروں کی تعداد میں بیعت کیے. انہوں نے بھی خط لکھ دیا کہ آ جائے بھائی، آ جائے، ہمارے لیے بڑا سازگار ماحول ہے. لیکن کوفہ والے بڑے بے وفا ہوں گے، نہیں معلوم تھا. وہ جانتے تھے، جان کر بھی آپ وہ سبق آپ نے اپنے نانا سے جو پڑھا تھا وہ کیا سبق تھا کہ اے حسین تمہیں شہادت کا جام پینا ہے، تمہیں شہادت کا جام پینا ہے. شہادت ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی. شہادت ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی، مگر امام حسین کی جیسی شہادت اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی. اسی لیے آج اتنا شہرہ اس کا ہے، شہرت اتنی ہے اس کی. کتنی شہادتیں ہوئی. کیا امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے؟ کیا ان کے لیے اتنا شہرہ ہوا؟ گرچہ ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، مگر اتنی شہرت انہیں نہیں ملی. امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اس لیے شہرت ملی کہ آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا. آپ کو ایسا شہید کر دیا گیا کہ آپ کے نگاہوں کے سامنے سارا کا سارا خاندان شہادت کا جام پیتا گیا. لاشیں سامنے بکھرے پڑی رہی. خوف کا ماحول ایسا ڈال دیا گیا کہ خیمے جلا دیے گئے، مال لوٹ لیا گیا. ہر اعتبار سے وہ انفرادی حیثیت ہوتی ہے. ہر طلحہ اللہ سبحانہ و تعالی آزمایا، امتحان لیا. تو امام حسین رضی اللہ عنہ جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو روانہ کیے تو یہاں پہلے ابتداً بیعت کا اظہار کر دیا. اظہار کرنے کے بعد ابن زیاد اس وقت گورنر بنا، وہاں کا گورنر نعمان بن بشیر تھے. وہ ذرا اہل بیت عظام سے محبت رکھنے والے تھے. ابن زیاد بڑا بدبخت تھا، خونخوار تھا، بھیڑیا تھا. اس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو، ان کے صاحبزادے کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا. امام علی مقام رضی اللہ عنہ یہاں سے روانہ ہوئے، مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے. اس وقت آپ کو منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ امام علی مقام آپ رک جائیں، کوفہ والے بڑے بے وفا ہوتے ہیں. عبداللہ بن عمر نے، عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ بڑے بے وفا ہوتے ہیں، آپ رک جائے. آپ نہیں رکے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آج میں رک جاؤں گا تو ہر کوئی مصلحت کا کام کر لے گا، کہے گا کہ ایسے سمے میں خاموش رہو، تنہائی اختیار کر لو. ہر کوئی راستہ اختیار کرے گا. اس لیے امام حسین نے کیا کیا؟ آج اگر انقلاب نہ پیدا ہو تو پھر کبھی انقلاب نہیں پیدا ہوگا. جانتے تھے کہ مجھے شہادت کا جام پینا ہے. روکنے کے باوجود امام حسین رضی اللہ عنہ نکلے. سفر طے کرتے ہوئے 2 محرم کربلا کی دھرتی پر جب پہنچے، 2 محرم کربلا کی دھرتی ہے. آپ نے پوچھا کون سا مقام ہے؟ کربلا. تو آپ نے کہا کہ یہیں خیمے نصب کرو. یہیں پر خیمے نصب کر دیے گئے. جب خیمے نصب کر دیے گئے، ابن زیاد کی جانب سے لشکر، ابتدا میں 1000 کا لشکر
اس کے بعد 2000 کا، اس کے بعد 4000 کا، مورخین 22,000 تک لکھتے ہیں، 22,000 تک مورخین لکھتے ہیں۔ مان لو کہ 4000 ہی پکڑ لو، 4000 ہی کا لشکر، جن کے پاس ہتھیاریں ہوں، جن کے پاس تلواریں ہوں، جن کے پاس سواریاں ہوں، جن کے پاس کھانے کے غذائیں ہو، جن کے پاس سب کچھ ہو، ساتھ لے آئے ہو۔ اب یہاں تو کچھ نہیں ہے، 72 افراد پر مشتمل قافلہ یہاں پر آ کر رکا ہے۔ 2 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک گفتگو ہوتے رہی۔ امام حسین نے ان کو کہا کہ دیکھو، گفتگو اس طرح ہوتے رہی کہ مجھے شہید کر کے تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہے، تم مجھے شہید کرو گے تو تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہے، ابھی بھی مان جاؤ، ابھی بھی رک جاؤ۔ ادھر سے وہی جواب ملتا، نہیں آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگا، نہیں تو یزید کے پاس چلو۔ آپ انکار کرتے رہے، یزید کے ہاتھ پر تو بیعت کرنا ہی نہیں ہے۔ مسلسل 2 محرم سے لے کر یہ سلسلہ جاری رہا، 10 محرم تک۔ ظالموں نے ابتدا میں کیا کیا جانتے ہو؟ ابتدائی آغاز، جنگ کا آغاز انہوں نے مصلحتاً کیا کیا؟ پانی کو بند کر دیا، پانی کو بند کر دیا۔ آزمائش، امتحان، جب پانی نہیں ملے گا تو پکوان کیسے ہوگا؟ پانی نہیں ملے گا تو آدمی زندہ رہے گا کیسا؟ پانی کے اوپر سب کچھ ہے۔ پانی جب بند کر دیا، وہاں کون ہے جانتے ہو؟ وہاں خواتین ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، سب موجود ہیں وہاں پر۔ ایسا نہیں ہے کہ سب جہاد کے لیے آئے ہوئے ہیں، فوجی لشکر ہے، نہیں۔ اکثریت تو کمزوروں کی ہے، ننھے بننے بچے، اور سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 4 صاحبزادے اس میں ہیں، 3 صاحبزادے امام حسین کے ہیں، امام حسن کے 4 صاحبزادے ہیں، حضرت علی کے 5 صاحبزادے ہیں دوسرے، جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے 2 پوترے ان کے اندر ہیں۔ پورا خاندان رسول پاک علیہ السلام کا خاندان وہاں پر موجود ہے۔ پانی بند کر دیا گیا۔ آزمائش کے مرحلوں سے جب گزر رہے، حالانکہ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، جاؤ پانی لے کر آؤ، تو ظالموں نے پانی نہیں دیا، ظالموں نے پانی نہیں دیا، بلکہ آپ پر جب حملہ کیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا، تو آپ کے بازو کٹ گئے، بازو کٹ گئے۔ یہ بازو ہوتے ہیں جس کو پانی، جن بازوؤں سے پانی کو پکڑا جاتا ہے، وہ ہاتھ کاٹ دیے ظالموں نے۔ تو اب پانی کو کیسے لیں گے؟ اندازہ کر لو، پانی کیسے پہنچے گا؟ کچھ پانی لانے میں کامیاب ہو گئے، مگر پانی میسر نہیں ہوا زیادہ۔ 10 محرم کو آغاز ہوتی ہے۔ ابتدا میں جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے، ایک کے بعد دیگر شہید ہو گئے۔ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، ایک کے بعد دیگر شہید ہوتے گئے۔ اب اہل بیت کے عظام کی باری آئی تو امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کی دھرتی پر اترنا چاہتے تھے، تو ہر کوئی بھانجا اور بھتیجا یہ عرض کرتا رہا، چچا جان، ہمارے ہوتے ہوئے، ہماری موجودگی میں آپ جہاد مقابلے کے اترتے ہیں نہیں، آپ ہمیں امام حسین عالی مقام ہمیں اجازت دے دے، ہم مقابلہ۔ ایک کے بعد دیگر شہید ہوتے گئے۔ اب جانتے ہو امام علی اکبر رضی اللہ عنہ، آپ کے بڑے صاحبزادے، امام علی اکبر رضی اللہ عنہ بڑے صاحبزادے، امام حسین کے بڑے صاحبزادے، امام زین العابدین آپ کے درمیانی صاحبزادے، امام علی اصغر یہ چھوٹے صاحبزادے، 3 صاحبزادے تھے۔ امام علی اکبر رضی اللہ عنہ جب میدان کربلا میں اترے تو حضرت امام حسین لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، لاشیں بکھرے پڑے ہوئے، سارا خاندان لٹتا جا رہا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کا یہ خاندان شہادت کا جام پیا ہوا ہے۔ امام حسین سب کے لاشوں کو دیکھ رہے ہیں، کہیں بھتیجے کی لاش ہے، کہیں بھانجے کی لاش ہے، کہیں جو ہے کسی اور
پوتے کی یعنی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کی لاشیں ہیں، پورے خاندان کی لاشیں بکھرے ہوئے ہیں۔ امام علی اکبر رضی اللہ عنہ اجازت طلب کرتے ہیں، جب امام حسین میدان کربلا میں جانا چاہتے تھے تو امام علی اکبر کہتے ہیں ابا جان مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ باطل کا میں خلا خما کر دوں، انہیں ختم کر دوں ابا جان۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو ہے اپنا شملہ نکالا، اپنا عمامہ نکالا، آپ کو پہنا دیا، ہاتھ میں تلوار دی، تلوار دے کر فرمایا جا بیٹے جا مقابلہ کر لے، باطل سے مقابلہ کر لے۔ امام علی اکبر رضی اللہ عنہ جب کربلا کے میدان میں اترے تو یاد رکھو اے نوجوانوں ذہن میں رکھو اچھی طرح یہ بات، جب آپ کربلا کے میدان میں اترے تو آپ کی تلوار ایسی چلتی تھی کوئی سام میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ قوت و طاقت آئی کیسے تلوار کے اندر؟ یہ ان پر ہیبت طاری ہوئی کیسے؟ ایمانی حرارت جو آپ کے اندر تھی، ایمانی پختگی آپ کے اندر تھی، ایمانی پاور آپ کے اندر تھا۔ سام میں نہیں کھڑا ہوتا تھا، سام میں جو بھی آتا اس کی گردن اڑ جاتی تھی، سام میں جو آتا وہ زخمی اور واصل جہنم بن جاتا تھا۔ ہمتیں ٹوٹ گئی، ظالموں نے پیچھے سے وار کرنا شروع کر دیا، دور سے وار کرنا شروع کر دیا۔ دور سے کس طرح وار کر رہے جانتے ہو؟ تیرے چلاتے جا رہے ہیں، جب تیرے لگنا شروع ہو گئی پیٹ بھی چھنی ہو گئے، پیٹ بھی زخموں سے چھنی ہے اور تیرے لگی ہوئی ہے، سینہ بھی بھرا ہوا ہے تیروں سے، تلواروں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ شیر خدا، یہ اللہ کے نیک بندے دین کی بقا کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، اپنا جو ہے سب کچھ لٹانے کے لیے میدان کربلا میں مقابلہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ امام حسین وہاں پر موجود ہے، امام حسین اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، ان کی ایمانی حرارت کو دیکھ رہے ہیں۔ وہاں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کربلا کے میدان میں آئے ہوئے ہیں، رسول پاک علیہ السلام بھی کربلا کے میدان میں آئے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں یا باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ یہاں تو دیکھ رہے ہیں رسول پاک علیہ السلام، آقا کی کیفیت یہ ہو گئی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا کی قسم میں رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا، خواب میں دیکھا، بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ بال ہیں، ریش مبارک جو ہے اس طرح وہ بھی بکھری ہوئی ہے، میرے آقا کا چہرہ بدلا ہوا ہے، ہاتھ میں شیشی ہے۔ میں نے پوچھا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ یہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ فرماتے ہیں آج میں کربلا کی دھرتی پر تھا، میرے خاندان کے افراد کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، وہ خون لے جا رہا ہوں، رب کی بارگاہ میں لے جا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام جنگ کے میدان میں کربلا کی دھرتی پر مشاہدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یاد رکھو یہاں کوئی شک کی گنجائش کسی کو نہیں ہونا چاہیے، انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس وقت آپ حج کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں، حج کے لیے آ رہے ہیں، میرے آقا معراج کے لیے جا رہے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ انبیاء حیات ہوتے ہیں، انبیاء نے نظام کو اللہ نے حیات دی ہے، اسی طرح نواسے کی شہادت کو دیکھنے کے لیے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ شہادت میرے بھائیو معمولی شہادت نہیں ہے، ایک کے بعد دیگر شہید ہوتے گئے۔ علی اکبر ہے، مقابلہ کرتے چلے جا رہے ہیں، پھر سواری پر سوار ہے، یک لخت ایک تیر آئی آپ کے سینے میں جب پیوست ہو گئی تو علی اکبر کیا ہوا جانتے ہو؟ علی اکبر اپنی سواری سے زمین پر گر گئے۔ زمین پر گرنا تھا، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ مقابلے کی اب اس وقت صلاحیت ہے۔ تو ایک آواز دی جو ابا جان دیکھ رہے تھے، امام حسین دیکھ رہے تھے، آواز دی یا ابا جان۔ وہ آواز کربلا کی دھرتی پر جب گونجی تو امام حسین بھاگے دوڑے آئے، دیکھا کہ بیٹا زخموں سے چور ہے، خون بہتا چلا جا رہا ہے، خون کہیں سے رکتا نہیں ہے، آخری سانس ہے۔ کہا بیٹا کیا چاہتے ہو، کیا خواہش ہے، ذرا بولو تو صحیح۔ باپ
یہ سوال کر رہے ہیں۔ بیٹا عرض کرتا ہے بابا جان آپ نے دیکھا باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے کس طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، آپ نے دیکھا۔ امام حسین نے کہا بیٹا ضرور ضرور میں رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے گواہی دوں گا کہ تم نے اسلام کی بقا کے لیے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ نانا جان کے سامنے بھی یہی کہوں گا۔ جب یہ بات کہی تو بیٹا علی اکبر کہتے ہیں بابا جان آخری سانسیں جاری ہیں، آخری سانسیں جاری ہے، پانی ہے تو دے دو، پانی پی لوں، کچھ ہمت آ جائے، تازہ دم ہو جاؤں، پھر مقابلہ کرنے کے لیے میدان کربلا میں جاؤں۔ آخری لمحات بھی اس دین کی بقا کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ بابا کہاں سے لا سکتے ہیں، پانی پہلے سے نہیں ہے، پہلے سے پانی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس دین کے لیے ہی آخری سانس، اس کی حفاظت کے لیے آخری سانس لٹاتے چلے جانا۔ آخری سانس تمہاری چلے گی تو اسی دین کی بقا کے لیے چلے گی۔ بیٹا دیکھو سنو، اب میرے پاس پانی تو نہیں ہے، میری زبان سکی ہوئی ہے، اسے چوس لو، اسے چوس کر باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے جاؤ۔ میرے بھائیوں کیسا منظر ہوگا، فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے، زمین و آسمان دیکھ رہے ہوں گے، ہر ذرہ دیکھ رہا ہوگا۔ ایک بیٹا باپ ہے، بیٹے کو اپنی زبان نکال کر چسا رہا ہے اور کہہ رہا ہے بیٹا گھبرانا نہیں، چوس لو، ہمت آ جائے گی، باطل کا مقابلہ کر لینا۔ یہ وراث تھا، اپنی زبان نکالی، کیوں نکال رہے ہیں جانتے ہو؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ امام حسین ننھے تھے، چھوٹے سے تھے، رونے لگ گئے تو رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا حسین کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، پیاس لگی ہوئی ہے۔ آقا نے کہا لاؤ میرے نواسے کو، لاؤ میرے دنیا کے پھول کو، میں جسے سن کر اپنی حیات کو تازہ کر لیتا ہوں، سرور حاصل کرتا ہوں، فرحت حاصل کرتا ہوں، خوشیاں مجھے میسر ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کے میرے پھول ہیں، یہ دنیا کے میرے پھول ہیں، میں انہیں سونگ لیا کرتا ہوں۔ لے آؤ۔ جب گودی میں لیا، گودی میں لے کر پانی کسی سے نہیں منگوایا، پانی کی طلب نہیں فرمائی، بلکہ کیا کیا جانتے ہو؟ صحابہ دیکھتے ہیں، اپنی زبان نکال کر امام حسین کے منہ میں ڈال دی، بیٹا ذرا چوس لے۔ امام حسین چوستے رہے، اس زبان کو چوستے رہے، نہیں معلوم کتنے پانی کے فوارے، کتنے پانی کے چشمے، کتنے ایمانی فوارات نکلے۔ وہ زبان امام حسین کی، وہ زبان جو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو انہوں نے چوسا تھا، جب پیاسے تھے تو چوسا تھا، اب بیٹے بھی پیاسے ہیں تو وہ چوسنا چاہتے ہیں، اور چسا دیا۔ چسا کر کہا جاؤ میدان کربلا میں آگے بڑھتے جاؤ۔ چسا کر کیا کرتے ہیں؟ مقابلے کے لیے اتارتے ہیں۔ کہاں ہمت اب وہ باقی رہی، اٹھے مقابلہ کرتے رہے، ظالموں نے دور سے تیر چلائی، پھر وہیں پر شہید ہو گئے۔ اب میرے بھائیو ذرا بتاؤ تو صحیح، سارے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، سارے لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، ایک نوجوان کا لاشا بھی پڑا ہوا ہے، اٹھایا خیمے میں لا لیا۔ اب آخری ہے، اب امام زین العابدین تنہا اکیلے بیٹے ہیں، اور ایک علی اصغر ہے، ننھے سے چھوٹے سے ہے، وہ رونے لگ گئے۔ کیوں رو رہے ہیں؟ پانی نہیں ہے، ماں کے سینے میں دودھ نہیں آتا۔ دودھ کیوں نہیں آتا جانتے ہو؟ اس لیے نہیں آتا، ماں نے کھایا ہی نہیں ہے، ماں نے پیا ہی نہیں ہے۔ جب ماں نے کھایا پیا نہیں ہے تو دودھ نہیں آتا۔ بچہ رونے لگا، جب بچہ رونے لگا، ننھا سا بچہ رونے لگا، اسے آپ سلانے کی کوشش کی تاکہ سو جائے، چپ ہو جائے، تاکہ میں میدان کربلا میں اتر جاؤں، میدان کربلا میں اتر کر مقابلہ کر لوں۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ علی اصغر کو لیے ہوئے خیمے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ جانتے ہو علی اصغر 6 مہینے کے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے پانی کیوں نہیں مل رہا، انہیں معلوم ہی نہیں ہے دودھ کیوں نہیں مل رہا، انہیں معلوم ہی نہیں ہے غذا کیوں نہیں مل رہی ہے۔ بس پیاس کی وجہ سے جب رونے لگ گئے تو آپ انہیں ساکت و صامت کرنا چاہا، خاموش بٹھانا چاہا تاکہ بیٹا خاموش ہو جائے، ننھا سا بیٹا خاموش ہو جائے۔
تاکہ میں یکسو ہو کر مقابلہ کر لوں. پہلے سے یکسو ہے, اب یکسو ہو کر مقابلہ کر لوں. اس غرض سے آپ جو ہے خیمے کے سامنے اس طرح لے کر ٹہل رہے. ظالموں نے تیر چلائی, ظالموں نے تیر چلائی تو تیر آ کر کہاں لگا جانتے ہو؟ علی اصغر کا جو حلق تھا وہ نازک سا حلق تھا, جس کے اندر نہ دودھ گیا, جس کے اندر نہ پانی گیا. وہ روتا ہوا بلکتا ہوا بچہ رو رہا ہے. حلق پر جب تیر چلا تو نہیں معلوم کیسے فوارے نکلے ہوئے ہوں گے, نہیں معلوم کیا تکلیف ہوئی ہوگی. امام حسین کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی اللہ ہی بہتر جانے, اللہ کے رسول ہی بہتر جانے. خون کے قطرات زمین پر ٹپکنے لگے. امام حسین نے بڑے بیٹے کا لاشا بھی لا کر رکھ دیا. اب چھوٹا بچہ بھی ہے, ننھا سا بچہ بھی ہے, وہ بھی شہید ہو گیا. امام حسین کی ہمت جب بھی نہیں ٹوٹتی, امام حسین کی جب بھی ہمت نہیں ٹوٹتی. ادھر یزیدیت سے آواز آ رہی ہے, ابن زیاد سے آواز آ رہی ہے, اے امام حسین اب بھی بیعت کر لو, اب بچ جاؤ گے. امام حسین نے کہا میں باطل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا نہیں ہوں. مجھے میرا ایک احسان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جائے. سارا خاندان لٹ گیا, سارا خاندان لٹ گیا. وہاں کون ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ہے, ننھے ہے. وہاں کر عرض کرتے ہیں ابا جان میں میدان میں جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا بیٹا ہمارے خاندان کے آخری چشم و چراغ ہو, تم رک جاؤ, تم جو رک جاؤ. انہیں رکا دیا. اس کے اندر تو میرے بھائیو کتنا بڑا احسان ہے امام حسین کا, ہم پر اندازہ کر سکتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی جنتی نوجوانوں کا سردار یوں ہی نہیں بنایا. اتنے آزمائش کے منزلوں سے گزرنے کے بعد جانتا ہے رب تبارک و تعالی حسین میرا بندہ ایسا ہے اپنے سارے خاندان کو میری دین کی بقا کے لیے لٹا دے گا. ہمت نہیں ٹوٹے گی, ہمت نہیں ٹوٹے گی. بلکہ رسول پاک علیہ السلام اپنے نواسے کو, اپنے بیٹے کو اپنے پشت پر بٹھا کر کیا کیا جانتے ہو؟ حضور جھک گئے. حدیث پاک میں آتا ہے جھک گئے, ہاتھ کو جھکا دیا, گھٹنوں کو جھکا دیا, کہا ہے حسین بیٹھ جا. اپنے پشت پر بٹھا دیا, بٹھا کر آگے جا رہے ہیں, پیچھے جا رہے ہیں, سواری کرا رہے. کیوں سواری کرا رہے؟ سواری کی شکل آپ نے بنا دی اپنے آپ کو اور بٹھایا اپنے نواسے کو. کبھی آگے بڑھتے ہیں, کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. اس لیے کہ حسین آج اتنی سواری مجھ پر کرنا ہے کر لے, کل ہوگا کربلا کے میدان پر بڑا آزمائش کی منزلوں سے گزرے گا. وہاں ہمت کے ساتھ رہنا, ہمت کے ساتھ رہنا, تیری ہمتیں وہاں ٹوٹ نہ جائے. میں تجھے آج سواری کرا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کو شہادت کی خبر دی وہاں تربیت بھی دی. میدان کربلا میں جانا ہے, آج سوار ہو جاؤ. میدان کربلا میں تجھے سواری پر سوار ہو کر باطل کا مقابلہ کرنا ہے. حسین سوار ہو جاؤ. اب رہا کیا خاندان؟ جانتے ہو اب رہا کیا خاندان؟ باقی رہا کیا میرے بھائیوں؟ عورتیں باقی رہی سوائے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ. امام حسین کی اولاد سے جو نسل چلی, امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ, حسن بن مسنہ رضی اللہ عنہ سے چلتے رہی. یہ سلسلہ آج یزیدیت ختم. یزید کا لوگ نام نہیں رکھتے, مگر اہل بیت عظام کتنے پہلے ہوئے جانتے ہو کیسے کیسے اہل بیت عظام. آج کام ہوتا ہے, کام ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز. آئندہ اگلا مضمون امام حسین کی شہادت کے ساتھ یزید کا کیا حشر ہوا اس پر ہم گفتگو کریں گے, تاکہ ایک گفتگو ہمارے ذہن میں آ جائے. تاریخ جب ذہن میں آ جائے, کچھ نہ کچھ تاریخ اگر ہمارے ذہن میں آ جائے تو ہمارے لیے معلومات. بہت سارے میرے بھائی ایسے ہیں امام حسین کی شہادت کا دن ہے, انہیں معلوم ہی نہیں کون شہید ہوئے, کیا شہید ہوئے, کتنے لوگ شہید ہوئے, وجہ کیا تھی, اسباب کیا تھے, اس زمانے میں صحابہ کتنے تھے, ڈیٹ کون سی تھی, نہیں معلوم ہے.
تو بھائی آپ کو سرسری طور پر، زیادہ نہیں، تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے. پوری چیزیں اگر آج میں بتا دوں تو وہ بھی چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں رہے گی. موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا دیا. 60 کے اواخر میں امام معاویہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. 61 کی ابتدا میں یزید خلافت کے منصب پر بیٹھ گیا. اب خلافت بادشاہت میں تبدیل ہو چکی تھی پہلے. تو یہ سلسلہ 61 ہجری کا سلسلہ ہے. اس کے بعد یزید کی، اور بتانا چاہتا ہوں بعض یہاں پر ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے اہم باتیں بتاؤں گا. بعض کیا ہوتا ہے، یزید برحق تھا، لاتے ہیں بہت ساری یزید برحق تھا. یزید جب خلیفہ تھا تو جانے کی ضرورت کیوں تھی؟ جانے کی ضرورت کیا تھی؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں جانا چاہیے تھا. رک جاتے تو بچ جاتے، خاندان بھی بچ جاتا. یہ ساری بحثیں آئیں گی مختصر، تاکہ آئندہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. پھر آپ تو تقاریر سنتے رہتے ہیں. ابتدائی مواد آپ حضرات تک پیش کیا ہوں، ورنہ بہت ساری اس کے احادیث شریفہ اور قرآنی آیات کے ذریعے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئیے ایک حدیث میں نے جو عبارت پڑھی ہے وہ ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جب عبداللہ بن عمر، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ جو ہے بخاری شریف مناقب حسن حسین رضی اللہ عنہ باندھے ہیں، یعنی ان کے حالات، حسن حسین کے حالات، تو اس کے اندر یہ حدیث لائے ہے. کیا حدیث ہے؟ سن لیجئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی سوال کیا. کون سوال کیا جانتے ہو؟ عراق والوں میں سے کسی نے سوال کیا. اہل عراق سے کوئی سوال کیا. کیا سوال کیا؟ حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، کسی جانور کو مارنا جائز نہیں ہے. تو حالت احرام میں اگر کوئی مکھی کو مارے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دم دینا لازم آئے گا؟ دم دینا لازم آئے گا یا صدقہ کرنا لازم آئے گا؟ سوال کر رہے ہیں. کون؟ عراقی. ایک عراقی سوال کرنے لگ گئے، دم دینا لازم آئے گا. اور مفتی پر جب لازم ہے کہ سوال کرے تو جواب دینا، مفتی پر اگر اس کو معلوم ہے تو سوال کرے تو جواب دینا. اب انہوں سوال کر رہے ہیں، ان کا جواب کیا ہے؟ سن لیجئے. ان کا جواب، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سن لیجئے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لوگ ایسے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی بیٹی کے بیٹے کو مارنے والے مکھی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. یہ عراقی لوگ ایسے امام حسین کو شہید کرنے والے مکھی کے خون کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. اور وہاں پر آپ نے کیا ارشاد فرمایا جانتے ہو؟ جواب نہیں دیا، جواب نہ دے کر کہا امام حسین کو شہید کرنے والے، اتنا خون بہانے والے یہ سوال کر رہے ہیں مکھی کے متعلق. پھر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتایا من الدنیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا کے دونوں میرے پھول ہیں، میں اسے سونگا کرتا ہوں. یہ حسنین کریمین کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا یہ پھول ہیں. آدمی دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، پھول کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہے، اس کو ایک فرحت مل جاتی ہے، خوشی میسر ہوتی ہے. تو رسول پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرے دنیا کے پھول ہیں. فرماتے ہیں تم نے ان کو قتل کر دیا، میں تمہیں کیا جواب دوں؟ تو حالانکہ غور کرو کہ یہ سائل جو تھا سوال کرنے والا کوئی اس امام حسین کی شہادت میں شریک نہیں تھا، مگر اتنا غصہ تھا کوفہ والوں سے، اتنا غصہ تھا، اتنا جلال تھا. تم اس درجے کے گرے ہوئے لوگ ہو، اتنے گرے ہوئے لوگ ہو، نواسے حسین یعنی رواسے رسول کو حسین کی حفاظت نہیں کر پائے، تم لوگ امام حسین کی حفاظت نہیں کر پائے، اور مکھی کے خون کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو. تم سائل نہیں ہو سکتے، ایسے سوال کرنے والے بالکل نہیں ہو سکتے. تمہارا جواب یہی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ حسنین کریمین امام حسین کو شہید کیا اور خاندان والوں کو شہید کر دیا. اتنے ناراض تھے عبداللہ بن عمر، صحابہ اتنے ناراض تھے. بخاری شریف ذکر کر رہی. میرے بھائیو، آج بہت ساری چیزیں یزید تاریخ کی روشنی میں لا کر یزید کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یزید پلید ہے،
اگر کوئی اس طرح کا استدلال کی کرے تو آپ صرف یہ کہے کہ یزید کی فضیلت میں کوئی ایک حدیث بخاری مسلم صحیح ستہ میں کوئی حدیث کی کتاب میں لے کے آؤ، ٹھیک ہے، ہم یزید کو ماننے کے لیے تیار ہیں، یا قرآنی آیات اس کی شان میں لے آؤ۔ ہمارا عقیدہ قرآن اور احادیث شریفہ پر ہے، اور ہم قرآن اور احادیث، تاریخ تو بدلی جاتی ہے، تاریخ آپ دیکھ رہے نہیں، اب ہماری بابری مسجد شہید ہو گئی، رام پیدا ہوا تھا، بلکہ باتیں تاریخ کیسے بدلتے رہے۔ اب کو ایک مسجد اور ایک مسجد کے بارے میں نہیں چل رہی، گیان واپی کی مسجد، تو یہ تاریخ تو بدلی جاتی ہے، بدل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم، تاریخ چینج کر رہے ہیں، مگر قرآن احادیث شریفہ بدلتے نہیں۔ یاد رکھو، یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ آپ کے بہت اہم محفل، بہت اہم مجلس ہوگی آپ کے لیے۔ ہمارے کو تو اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ یزید کا حشر کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا اس کا حال، اس کی حکومت کتنے دن چلی، پھر یہ جو قافلہ جو لوٹا تو ان کا حال کیا ہوا۔ انشاءاللہ العزیز ہم تاریخ کی روشنی میں اس کو سنیں گے، آپ ضرور تشریف لائیں۔ اللہ کے دربار میں میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو بخش دے مولا۔ اے اللہ، اس محفل میں جتنے آئے بیٹھے سنے ہیں مولا، سب کے گھروں میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما دے، سب کو نمازی بنا دے مولا، سب کو عابد و زاہد بنا دے پروردگارہ۔ اے اللہ، دین کے داعی بنا دے مولا، ہماری پریشانی کو دور فرما دے۔ امام حسین اہل بیت عظام کے شہادت کے صدقے میں ہماری جھولیاں جو خالی ہیں اسے بھر دے پروردگار عالم۔ امام حسین اہل بیت عظام کا مقام بہت بلند، بہت بلند، بہت بلند فرما دے مولا، ان کے صدقے میں اے اللہ دین و دنیا بہتر سے بہتر ہمارے لیے بنا دے مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔